حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو اور بعد میں بھی جماعتیں بنا کر ملکوں میں صحابہ کی علم پہنچانے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ ہمارے تبلیغ کی نقل و حرکت کا مقصد ہی یہی ہے۔ جماعتیں 5 مہینے کے واپس آ جاتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ایک عالم ایک جماعت لے کر واپس آئے، آ کے مجھ سے کہنے لگے 5 مہینے اس ملک میں لگے میرے۔ میں نے کہا تو 5 مہینے اس ملک میں لگے تمہارے، تم واپس آ گئے؟ تمہیں وہاں کے عوام کی جہالت اور وہاں کے عوام الناس کی غفلت اور علم سے بالکل بے خبر اس منظر کو دیکھ کر تمہارا دل نہ چاہا کہ تم وہاں ٹھہر جاؤ، کہ میں یہاں ٹھہر جاؤں اور میں یہاں علم دین پڑھاؤں۔ ہمارا بھی سفر ہوا یہ پورا، کینیا اور یوگانڈا، اور اس کے بعد پھر انگلینڈ کا سفر ہوا۔ جہاں جہاں بھی گئے الحمدللہ اکثر جگہ علمی مراکز دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اس کفر و شرک کے مراکز میں قال اللہ قال رسول کی آواز یہ انہی مجاہدین کی خدمات کا اثر ہے جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر یہاں تعلیم دین کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں بڑی تعداد اہل گجرات کی ملی۔ یہ ایک امتیاز ہے، یہ ایک امتیاز ہے اہل گجرات کا، اور واقعی قابل دید ہے اور قابل تعریف ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فیملیاں وہاں گجرات کی ملی، جن کا اصل مقصد تھا کہ اس ملک میں مدارس قائم ہوں۔ تو میں نے پوچھا جماعت سے، میں نے کہا تم نے کتنی جگہ وہاں کے علاقے والوں کو مدارس قائم کرنے کا تقاضا کیا؟ بیچاری بعض جماعت تو بہت سیدھی ہوتی ہے، اچھا یہ کام بھی ہمارے کرنے کا تھا، پھر تم گئے کہیں کے لیے تھے؟ تم گشت کر کے آ گئے، لوگوں کو نماز کے لیے کہہ کر آ گئے، نماز کے لیے کہہ کر آ گئے، نماز سکھلائے گا کون؟ زکوٰۃ کے لیے کہہ کر آ گئے، انہیں زکوٰۃ کا طریقہ بتلائے گا کون؟ انہیں نصاب سمجھائے گا کون؟ تم حج کی ترغیب دے گا، آگے حج سکھلائے گا کون؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری جماعتیں گزریں وہاں کے لوگوں کو علمی مراکز قائم کرنے کے لیے ان کو ترغیب دی جاوے، اور اپنے ملک سے ایسے جید علماء ان ملکوں میں قربانی دے کے جاویں اور جا کے علمی خدمات انجام دیں۔ اسی چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو ویزوں کی دشواریاں ہیں، ورنہ میں تو کہتا ہوں ملکوں سے لوگ آئیں یہاں ہندوستان میں اور یہاں کے علماء کی صحبت میں رہیں اور علم سیکھیں، اور اس کا عہد کر کے جائیں کہ وہ اپنے ملکوں میں جا کر علمی مراکز قائم کریں۔ مقصد ہی یہی ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے جنہیں تبلیغ اور تعلیم کے درمیان تفریق پیدا کرنی چاہیے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ لیکن شیطان کا کام یہ ہے کہ کسی طرح کوشش کر کے عوام سے علماء کا اعتماد اٹھا دیا جائے تاکہ ان کے اور علم کے درمیان خلیج پیدا ہو۔ یہ جہالت کے گڑھے میں ڈالنے کا سب سے آسان راستہ ہے شیطان کے پاس۔ ان کے درمیان خلیج پیدا کرو تاکہ یہ جہالت کے گڑھے میں پڑیں کہ جب اپنے علماء سے بدزن ہو جائیں گے تو علم سے بدزن ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ علم اور علماء ان دونوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا ایک علامت ہے، اور علم اور علماء سے نفرت کرنا فسق ہے، فاسق ہے وہ شخص جو علم اور علماء سے نفرت کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل مقصد یہ تھا کہ امت کو دین کی تعلیم دی جائے سیرت کے طریقے پر۔ سیرت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے علم کو لے کر حرکت میں آئیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کام پڑھانا چھوڑ دیں تبلیغ کے لیے، بالکل نہیں، یہ خیال غلط ہے، بلکہ دعوت اور تعلیم کو اس طرح جمع کرو، دعوت تعلیم کو اس طرح جمع کرو کہ تعلیم کے لیے متبادل کا انتظام کرو۔ مدرسوں میں اضافی مدرس رکھو اس مقصد کے لیے کہ ہمارے مدرسے کے مدرسین دعوت کے تقاضوں پر ملکوں میں اور اندرون میں دعوت کے تقاضوں پر جائیں۔ میں سب آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں اور حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر علماء اس طرح حرکت میں آ جائیں جس طرح آنا چاہیے تو آپ کے مدارس میں
طلبہ کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی. آپ کے مدارس میں طلبہ کے لیے جگہ باقی نہیں رہے گی. اس لیے کہ جب تک یہ خود جہالت کے میدانوں میں نہیں اتریں گے امت میں علم کی طلب پیدا نہیں ہوگی. اصل مقصد یہ تھا کہ خود جہالت کے میدانوں میں اترو. مطلوب بن کر بیٹھ جانے سے امت میں طلب نہیں پیدا ہوگی، بلکہ امت میں طالب بن کر علماء اگر داخل ہوں، علماء اگر امت میں طالب بن کر داخل ہوں تو عوام میں سچی طلب پیدا ہوگی. علماء طالب بن کر عوام میں جائیں، علماء طالب بن کر عوام میں جائیں تو عوام میں علم کی سچی طلب پیدا ہوگی. تو اصل نقل و حرکت کا مقصد یہ تھا کہ اگر علماء بادلوں کی طرح حرکت میں آ جائیں تو امت کے ہر طبقے میں تازگی آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو، بادلوں کا تو عجیب بات ہے، بادلوں کو مبارک، رحمت اور ماء طہور بھی فرمایا ہے. بادل کے پانی میں 3 وصف ہیں، ماء طہورا، ماء مبارکہ اور رحمت بھی فرمایا ہے. جی ہاں، کہ امت کی طہارت اور امت کے لیے برکت اور امت کے لیے رحمت وہ صرف اس میں ہے کہ علماء بادلوں کی طرح حرکت میں آئیں اور امت کے ہر طبقے پر جا کر اپنے علم کو امت کے ہر طبقے تک پہنچائیں. یہ اصل مقصد تھا اس نقل و حرکت کا. ہاں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنا کام چھوڑ کر نکل جائیں. یہ تو غلط خیال ہے لوگوں کا کہ بھئی یہ کام افضل ہے، یہ کام مفضول ہے. یہ تو غلط خیال ہے. ہمیں اس خیال سے کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ کام افضل ہے، یہ کام مفضول ہے، اس کو کرو، اس کو چھوڑ دو. یا یہ تو چند طلبہ ہیں، یہ تو چند طلبہ ہیں جنہیں آپ پڑھا رہے ہیں اور ساری امت، تو یہ اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جہالت کی بات ہے. اس کا تبلیغ سے، دعوت سے، ایسی باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی اگر غلط چیز منسوب کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی رائے ہے، لیکن دعوت کے منبر پر کبھی اس کو سوچا بھی نہیں گیا. یہ اس کی اپنی رائے ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ تعلیم کو چھوڑ کر نکلا جائے. نہیں، نکلنا تو سب کے لیے ہے، یہ تو یقینی بات ہے. نکلنے سے تو کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، نکلنے سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سب نہ نکلو. قرآن نے خود تفسیر کی ہے، قرآن نے خود تفسیر کی ہے کہ سب کے نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ سب یک بار کی مت نکلو، سب یک بار کی نہ نکلو. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ مناسب نہیں ہے کہ سب یک بار کی نکل جائیں. اس سے علماء مراد ہیں، اس سے علماء مراد ہیں، عوام الناس نہیں. اس سے علماء مراد ہیں. ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اس سے علماء مراد ہیں. کیونکہ آگے لکھا ہے مفسرین نے کہ دین کے جو شعبے ان کے ذمے ہیں، ان شعبوں کا نقصان ہوگا اگر یہ ایک بار کی نکل گئے. فتوے کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، تدریس کا شعبہ ہے، تصنیف کا شعبہ ہے، اور بہت سے شعبے ہیں جنہیں علماء الحمدللہ چلا رہے ہیں. بہت شعبے ہیں. ان شعبوں کا نقصان ہوگا اگر یہ ایک بار کی نکل گئے سب. کیونکہ ان کے نکلنے کے زمانے میں جو لوگ علم کی طلب لے کر آئیں گے ان کی طلب کون پوری کرے گا؟ یہ سوال ہے. لوگ آئیں گے طلب لے کر، جو مستقل کام ہے. کوئی فتویٰ پوچھنے آئے گا، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا، کوئی سیکھنے کے لیے آئے گا. ان کے سوالات کون، ان کے مسئلے کون حل کرے گا اگر سب نکل جائیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ نکلیں تو سب یک بار کی نہ نکلیں. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے، جب یہ واپس آ جائیں تو دوسرے نکل جائیں. کیونکہ اگر یک بار کی سب نکل گئے تو طلب لے کر آنے والوں کی طلب پوری نہیں ہوگی. یہ ان کا نقصان ہوگا جو طلب لے کر آئے. اور اگر جن میں غرض نہیں ہے ان میں لگ گئے اور طلب لے کر آنے والے کی طرف ان کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوئے تو پھر یاد رکھو کہ عباسہ کے نازل ہونے کا
اصل شان نزول یہی تھا، عبسہ نازل ہوئی ہے اسی پر کہ ایک طالب بن کر آیا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا، جسے خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، وہ وہاں سے چیخا علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ، وہاں سے چیخے علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہ۔ آپ کو ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، بھئی تم سیکھ چکے، پڑھ چکے، یہاں رہتے ہو ہمارے پاس، تھوڑی دیر کے لیے مت آؤ تو کیا حرج ہے؟ یہ ذرا ان سے بات کر رہا ہوں میں، رؤسائے مشرکین بیٹھے ہیں، یہ ایمان لے آئے ہیں، یہ بات سن لیں، تم تو سیکھ چکے ہو۔ عجیب بات ہے، جو علم سیکھے ہوئے ہیں، علم سیکھے ہوئے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، اگر اس وقت نہیں آئیں گے تو ان کا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات نہیں سنتے ان کی وجہ سے تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ جن میں طلب نہیں تھی ان کی طرف التفات، جو طلب لے کر آیا ہے ان سے پیشانی میں بل آ جانا، اس پر عباسہ نازل ہوئی، تنبیہ کی گئی۔ اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں، آج بھی یہی بات ہے کہ آپ سب حضرات اپنے اپنے شعبوں میں تعلیم دینے والے، آپ حضرات کو اس کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آ گئے ہیں ان کا تقاضا ہر کام پر مقدم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تبلیغ اور تعلیم کو تقسیم کر دیا جائے، بلکہ میں گیا سہارنپور، حضرت حکیم الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہد صاحب کے والد، ان کی عادت کے لیے، انتقال سے شاید ایک دن پہلے کی بات ہے، میں نے پوچھا کہ آپ نے مولانا الیاس صاحب کو دیکھا کہ ہاں، میری عمر 17 سال کی تھی، حضرت تشریف لائے تھے، یہ فرمایا، مانے لگے، آئے مظاہر علوم اور سیدھے مدرسے پہنچے، طلبہ سے کہا، مدرسین سے، تو مدرسین سے کہا کہ ابھی نکل جاؤ، کہا حضرت ابھی تو تعلیم چل رہی ہے، یہ مجھے انہوں نے خود سنایا کہ میں ساتھ تھا، حضرت ابھی تو تعلیم چل رہی ہے، تعلیم کے دوران طلبہ کیسے نکلیں گے؟ اور تعلیم کے دوران ہم کیسے نکلیں مدرسین؟ ابھی تعلیم چل رہی ہے، طلبہ کا کیا ہوگا؟ فرمایا طلبہ کو لے کے نکل جاؤ، طلبہ کو لے کے نکل جاؤ، کہ چھٹیوں میں نکلیں گے، ہاں سب نے کہا حضرت چھٹیوں میں نکلیں گے، تو حضرت نے فرمایا کہ امت کا جو طبقہ آج مرتد ہو رہا ہو وہ تمہاری چھٹی کا دن کا انتظار کرے گا؟ وہ تمہاری چھٹی کے دن کا انتظار کرے گا؟ جو امت کا طبقہ آج مرتد ہو رہا ہو وہ تمہاری چھٹی کا انتظار کرے گا؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ آج نکل جاؤ، کہ یہ تعلیم چل رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم طلبہ کو لے کے نکلو اور مسجد میں تعلیم دیتے رہو اور فارغ وقت میں گشت کرتے رہو اس تعلیم کے لیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تعلیم اور تبلیغ میں ایسا تداخل پیدا کرنا حضرت کی چاہت تھی، تداخل، ایک تداخل ہوتا ہے، ایک مداخلت ہوتی ہے، مداخلت تو بھیجا ہے، آپ ہی کیوں کر رہے، آپ ہی کیوں کر رہے، آپ ہی کیوں کر رہے، بھائی اپنا اپنا کام کر رہے، ایک دوسرے کا مداخلت نہ کرو، ہاں تداخل ٹھیک ہے، تداخل ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے کام کا تعاون کریں، ہمارے کام کا تعاون کریں، مداخلت نہیں، کیونکہ اپنے اپنے طریقہ کار متعین ہیں دونوں کے، یہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، طریقہ کار اپنے اپنے ہیں، اس میں مداخلت نہ کرو، اس میں نہ کرو، اس میں مداخلت سے دوریاں پیدا ہوں گی اور ایک دوسرے کے کام کی تردید ہوگی، وہ کہ آپ کا کام غلط ہے، آپ کا کام غلط ہے، ہاں یہ نہیں۔ تو مجھے یہ قصے اس پر یاد آیا، انہوں نے مجھے یہ بات، آخری بات یہ سنائی تھی
عہد کے لے گیا، اگلے دن انتقال کی خبر آ گئی. تو اس وقت یہ سنایا کہ حضرت اتنی قوت سے حضرت نے بات رکھی کہ تم ابھی نکل جاؤ، کسی بھی تو تعلیم چل رہی ہے. کہنے لگے اس تعلیم کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مرتدین کو جا کر تعلیم دو تاکہ ارتداد سے بچ جائیں. مرتدین کو جا کر تعلیم دو کہ ارتداد سے بچ جائیں. ہاں آپ اس کا اہل ہیں، آپ اس کا اہل ہیں. جب تک امت کے خواص میدان میں نہیں اتریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. علماء امت کے خواص ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر موقع پر فرماتے تھے انا نازل، کہ میں اترتا ہوں. آپ کے خندق میں اترنے پر چٹان کا ریزہ ریزہ ہو جانا یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ قیامت تک امت پر آنے والے حالات میں علماء کو سوچنا چاہیے کہ جب تک یہ خود میدان میں نہیں اتریں گے یہ چٹانیں ٹوٹیں گی نہیں. ہاں یہ نہیں وہ ایک قصہ تھا گزر گیا، نہیں. آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ امت کے قیامت تک کے لیے مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے ہوا ہے کہ مدد کے ضابطے یہ ہیں، مدد کے ضابطے یہ ہیں کہ آپ میدان میں اتریے، آپ خود میدان میں اتریے.